بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاة والسلام على سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لأعدائہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبع سبیل من اناب الیہ صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلاة وسلاما علیک یا حبیب اللہ مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من غرب ومن عجم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم ثم الرضا عن نبی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم والآل والصحب ثم التابعین لهم اہل التقى والنقى والحلم والکرم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا ہدیہ کرنے کے بعد معزز محترم حاضرین سامعین اہل اسلام اہل سنت و جماعت عاشقان مصطفیٰ و محبان اولیاء، آج کی یہ خاص محفل ان محافل میں سے ایک ہے جو عشرہ مجدد الفسانی کے عنوان سے منعقد ہوتی ہیں اور جانشین ابو البیان حضرت العلام مولانا صاحبزادہ رفیق احمد مجددی صاحب متظلہ آپ کے زیر انتظام اور زیر قیادت منعقدہ اس محفل مبارکہ میں آ کر کی حاضری میرے لیے سعادت ہے، اور تنظیم تحریک عظمت آل و اصحاب رسول کے سرپرست اعلیٰ جانشین امیر ملت پیر طریقت حضرت قبلہ الحاج صاحبزادہ پیر منور حسین شاہ صاحب جماعتی متظلہ جیب آستانہ عالیہ علی پور سجدہ شریف، اور پیر طریقت علامہ صاحبزادہ الحاج الحافظ القاری پیر سید منور حسین شاہ صاحب بخاری متظلہ، کثیر تعداد علماء کرام
سادات اعظام اور درگاہ حضرت ابوالبیان سے منسلک سب معزز متوسلین متعلقین، آج کی محفل مبارکہ کا عنوان حضرت قیوم زمانی قطب ربانی قندیل نورانی شہبازہ لامکانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی قدس سر العزیز کا ذکر پاک ہے، اور یہ مجددی آستانہ ہے، نقشبندی مجددی فیضان ہے، خواجگان نقشبند کی خصوصی نظر عنایت ہے، اور آپ حضرت قبلہ ادیب شہید شیخ طریقت سراج معرفت حضرت قبلہ علامہ ابوالبیان محمد سعید احمد صاحب مجددی نقشبندی نور اللہ مرقدہ اور برد اللہ مرجعہ، آپ اکثر حضرات ان کے فیض یافتہ ہیں، اور انہی کے الفاظ مبارکہ میں اگر کہوں تو ادب خوردگان محبت ہیں۔ آپ سے بات کرنا اور حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر بات کرنا میرے لیے ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت مجدد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اس موضوع پر کوئی اگر بات کرے گا تو اس میخانے سے پینے والے مجھے کہیں گے کہ شاہ جی آپ ہمیں کیا بیان کرتے ہو، ہذہ بدعاتنا ردت الینا۔ یہ تو ان کی بارگاہ میں بیٹھنے والا ہر پیر و جوان جانتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے جانتا ہے کہ قبلہ مجددی صاحب نے بھر بھر کے جام پلائے ہیں، لیکن یقین جانیے میں سفر میں ہوتا ہوں، سفر بھی بہت لمبے ہیں، اور سالوں کبھی ملک عزیز میں واپسی بھی نہیں ہوتی، ہم مشرق ہم وطنوں سے ملنا بھی نہیں ہوتا، تو ایک عرصہ ہو گیا آپ کے حیات مطالعہ میں مبارکہ میں بارہا حاضر ہوتا رہا، اور دوست جانتے ہیں، مگر آج جو آیا تو میں رسمن نہیں، یقین محفل ہمارے جتنی تعریف کروں کم ہے، پورے رنگ میں رگے ہوئے، اور ان سے میں نے یہ ترکیب سنی، انہوں نے جانشین ابوالبیان کہا، جو میں نے دیکھا آ کے تو ایسا زندہ جانشین کہوں گا میں کہ صاحب نظر اس بات پر دیکھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں کہ جس کو جن کے یہ جانشین ہیں جب بھی دیکھتے اور توجہ کرتے ہوں گے تو مرحبا کہتے ہیں۔
میں جو تصانیف، جو کام تحقیقی فکری حضرت علامہ البیان رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جس شکل میں وہ طبع ہوا، نشر ہوا، اور جس محبت سے اس کو سجایا اور پھیلایا، بنایا، سلسلہ کی تنظیم اور حضرت کے چاہنے والوں کی تہذیب، تربیت، میں علی وجہ البصیرہ کہوں گا، جانشین ہو تو علامہ رفیق احمد مجدد جینے حضرت ابو البیان قبلہ شاہ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ میں نے ان کی خدمت میں کسی بزرگ کا وہ شعر پڑھا کہ اس نے لکھا تھا، بھیڑ کیوں ہے اتنی شراب خانے میں، فقط یہ بات کہ پیر مغاں ہے مرد خلیق۔ اور اگر شاعر غصہ نہ کریں تو میں کہوں کہ پیر مغاں ہے مرد رفیق۔ اللہ ان کے علم میں، عمل میں، صحت میں، عمر میں، فیوض و برکات میں، ان کی سائی میں بیش از بیش برکتوں سے، رحمتوں سے نوازے۔ ایک ایک کتاب دیکھ کے میرے دل سے یہ آواز میں نے خود محسوس کی آتی تھی کہ انکار از تو آید وہ مردان چنی کو نہیں، مرد ایسا ہی کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، زندہ باد۔ آسان علیہ بکھی شریف، آسان علیہ بکھی شریف، آسان علیہ علی پرسیدہ شریف، درگاہ حضرت ابو البیان، جیوے جیوے۔ تو دوستان گرامی، اس ضروری عنوان پر چونکہ حکم ہوا ہے اور عشرہ ہوتا ہے تو چند باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ کچھ اولیاء کاملین، صوفیاء کرام، درویش، اللہ کے صالح بندے، وہ عملی صوفی ہوتے ہیں، مفکر نہیں ہوتے۔ عملی صوفی ہوتے ہیں، مفکر نہیں ہوتے۔ ہمارے ممدوح جن کے ذکر کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں، وہ ایسے صوفی ہیں، ایسے فقیر ہیں، ایسے صالح بندے ہیں، ایسے عالم ربانی ہیں، اور ایسے متصوف ہیں اور صوفی ہیں کہ جو صرف عملی صوفی نہیں، مفکر ہیں۔ وہ ایک مکتب ہے۔ آج اس وقت ہم بات کر رہے ہیں حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ، حضرت خواجہ علاء الدین عطار رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا یعقوب چرخی رحمت اللہ علیہ، اور حضرت خواجہ عبید اللہ ارار رحمت اللہ علیہ، یہ سلسلے کے خواجگان ہیں، اور اس سلسلے کے رسوم، آداب، وظائف، عملیات، درویشوں کی تربیت، اس کے طریقے معرفت کے لیے نفس اور شیطان کے شر سے بچنے کے لیے جو مجاہدات طریقت نقشبندیہ میں حضرت خواجہ
عبد الخالق غجدوانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ ان طریقوں کے موجد ہیں، اور ان طریقوں کی اگر دل کے بہت قریب کسی شارح نے تشریح کی ہے تو وہ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی ہے، اور البینات کی خوبصورت جلدیں اور چند مقامات دیکھنے کے بعد، اور اس سے کئی سال پہلے حضرت علامہ کے زیر ادارت چھپنے والے رسالے میں، ماہانہ رسالے میں دروس کو ترتیب سے پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آج کے دور میں تشریحات مجدد کی تسہیل کے ساتھ جس ہستی نے حق ادا کیا پیش کرنے کا، اس کا نام ہے علامہ ابوالبیان رحمۃ اللہ۔ حضرت ابوالبیان، اعلان حضرت ابوالبیان، عالمی ادارہ تنظیم الاسلام۔ آج مجھے پتہ چلا کہ حضرت صاحبزادہ علامہ رفیق احمد مجددی صاحب متظلہ نے اپنے اس ادارے کی الحاق اور ایفیلیشن جامع ازہر سے بھی کی، تو میں ان کو بہت مبارک دی، کیونکہ میں سمجھتا ہوں میں معمولی طالب علم ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ ایسے اقدام سے طلباء میں تازگی پیدا ہوتی ہے، ولولہ پیدا ہوتا ہے، اور عربی اور دینی تعلیم کے لیے ان کے سینوں میں شوق روز افزوں ہو جاتا ہے۔ بہت بڑا اقدام ہے، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس ادارے کے ایک طالب علم نے عربی میں تقریر، اتنے بڑے فنکشن میں پروگرام میں ایک طالب علم کا اس حوصلے سے بولنا بڑا معنی رکھتا ہے، اور روشن مستقبل کی دلیل ہے، اور جس طرف اشارہ کیا وہ حضرت مجددی صاحب کا طالب علم ہی تقریر میں اس بات کا اشارہ کر سکتا ہے، دوسرے لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ اگر ان کی پہلی بات جو انہوں نے کی نا کہ الحمدللہ الذی جعلنی صلۃ بین البحرین ومصلحا بین الفئتین، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ کو پتہ ہے بین البحرین سے کیا مراد ہے؟ وہ دو سمندر کون ہیں جن کو ملایا مجدد الفسانی؟ ایک تو وہ بچہ نوجوان بلغه اللہ تعالی الى ثروة الکمال ورقاه عن حزیز القال الى قلت الحال، کیونکہ عربی میں بولا تو عربی میں دعا دیا، اور دعا بھی میں نے مسلم ثبوت سے علامہ محب اللہ پیاری کے لفظ میں دی، اصول فقہ کی درجہ عالی کی کتاب ہے۔ دوستو وہ کون سے سمندر ہیں جن کی بات کر رہا تھا بچہ، اور ان بچوں کو بچہ تو کہوں گا مگر کچا نہیں کہوں گا، کیونکہ یہ مجددی میں خانے سے پیے ہوئے ہیں، عمر کم بھی ہوگی کچے نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر، کیوں کہ ابتدا یہ ہے تو انتہا کیا ہوگا؟ اللہ کرے زور بیاں اور زیادہ۔ تو صلۃ بین البحرین کیا ہے؟ تو مصلح بین الفئتین کیا ہے؟ جس پہ مجدد الفسانی اپنے مالک و خالق و جل وعلا کی تعریف کر رہے ہیں، وہ کوئی معمولی بات ہوتی تو اتنی بڑی حمد کے ساتھ یہ بات کیسے کرتے؟ وہ کون سے دو سمندر ہیں جس کا صلہ ہے؟ سمندروں کون ملا ہے بھائی؟ کیا بات ہے؟
سبحان اللہ. یہاں دریاؤں کے رخ نہیں موڑتے. کیا بات. آج کل تو دریا کیا ہوتا ہے, کوئی رخ موڑنے کو تیار نہیں. کہاں سے لاؤں نسبت مجددی کا وہ کمال کہ جو صلہ ہو بین البحرین. کیا بات. سبحان اللہ. دو قومی نظریہ کے بانی, دو قومی نظریہ کے بانی, دو قومی نظریہ کے بانی. جیوے 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 جیوے. اب یہ تقریر نہیں رہے گی اور مجھے تقریر ہی کرنی ہے, ٹھیک ہے دوستو. ان سمندروں کو پہچانے گا وہی جو میرے حضور غوث الثقلین وغیث الکونین غوث الارض والسماء غوث الجن والانس سیدنا امام الشیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی, آپ کے روحانی فرزند شیخ اکبر حضرت محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ, ان کو جانتا ہو نا. ہیروں کے بڑے عجیب رنگ ہوتے ہیں, دنیا نہ پہچانے تو مدرسے سے ان کو نہ پہچانے, اور پہچانے تو ارد تو غرل سے پہچانے. کون ہے؟ مدارس سے نہ پہچانے, یونیورسٹی سے نہ پہچانے, اس کی لائبریریوں سے نہ پہچانے, فتوحات مکیہ سے نہ پہچانے, خصوص الحکم سے نہ پہچانے, اور پہچانے تو چھوٹی کے ایک ڈرامے سے پہچان گئے. بچہ بچہ مجھے پوچھتا ہے جہاں میں مل جاتا ہے شادی یہ ابن عربی. میں نے کہا شکر ہے بھائی, یہ ایک سمندر کی نشاندہی کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے. ابھی بھی دنیا ابن عربی صرف ہر فقرال کو دعائیں دینے والا جانتے ہیں. نا 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 نا, وہ سمندر ہے. کہیے سبحان اللہ. وہ سمندر ہے, اس لیے کہ اب سمندر ہی کہہ رہا ہوں پنجابی میں, سمندر کہنے کی نہیں میں جرات کروں گا. ہوں جو پنجابی ماں کا بیٹا ہوں, تو کیسے میں ایسے لفظ بولتا جاؤں کہ صرف لفظ ہی بول لیں. ان کی چاشنی تب رہتی ہے جب آپ اپنی زبان میں بولتے ہیں. سمجھے, لکھنؤ سے نہیں آیا میں, بکھی سے آیا ہوں, اور وہ بھی تصویر پھالیہ سے. اب پنڈی پٹھیاں اور پھالیے والے کیا اردو بولیں گے اور کیا. تو دوستو وہ سمندر ہے, سمندر ایک سمندر, اور دوسری طرف یہ سمندر کس کا ہے؟ معرفت کا. اور معرفت کس کی؟ وحدت الوجود, ذات مطلق کے بارے میں ایک مقام جس کا تعین ذات کا نہیں مقام کا. وہ ذات بے تعین ہے, لامحدود ہے, اس کا تعین نہیں ہوتا. وہ جہت نہیں, سمت بھی نہیں, زمان بھی نہیں, مکان بھی نہیں. اور یہ باتیں آپ ہلکی مت جانیے. آج کے دور میں بڑے بڑے دعوے داروں کو اس ذات کے بارے میں اتنا بھی پتہ نہیں کہ وہ تقریروں میں کہتے تھے کہ امکان اگر متعلق بماضی ہو تو وقوع کو مسلم ہو جاتا ہے. میں نے کہا خدا کے بندوں صرف کتابیں پڑھی اور وہ بھی یاد نہیں کی. علامہ ابو البیان کی قبر پر مراقبہ کرتے تو یہ مشکل حل ہو جاتی. میں دل سے کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے, جب کتابیں حل نہ ہوں 10 سال پڑھ کے بھی تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ سر میں خاک نہیں ڈالنی چاہیے. کیوں کہ ہم کو بخشو نہیں ہے, بدھ نہیں ہے, ہم بدھ نہیں کہ سر میں خاک ڈال لیں.
گھر میں خاک مت ڈالو، بلکہ اقبال کی زبان میں یہ بولو، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی خاک کے ہے زیر فلک مت لائے انوار۔ سبحان اللہ، واہ جی واہ، کیا بات ہے۔ اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ سارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار۔ اب گزرے والے میں مجھے یہ نہیں کہنا کہ شر کی جمع اسرار ہوتی ہے۔ بچوں جیسے سوال بھی ہم سے ہونے لگے ہیں نا، کیا کہنا چاہیے، کیا بولنا چاہیے، اس کے ہم ذمہ دار نہیں، ٹھیک ہے۔ اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار۔ گجرا والا میں اگر کسی سے کتابیں سامنے رکھ کے بھی مسئلہ نہ حل ہو تو مجددی فقیروں سے ملو، عقدے حل ہو جائیں گے۔ آپ بھی کرتے تھے، آپ اس لیے فرمایا میں صلہ ہوں، کیوں کہ منزل حل نہیں ہوتی تھی، حل نہیں ہوئی، ہزاروں رسالے، ہزاروں کتابیں لوگوں نے لکھ دی، اور یہ سمندر ہے، کوئی سمجھے نہ نہیں تو جہل کا شکار ہے، اس کو پتہ نہیں۔ ابن عربی ہو، حضرت مولانا جلال الدین رومی ہو، یا صاحب انسان کامل حضرت شیخ عبد الکریم جیبی ہو، یا صاحب عارف المعارف شیخ الشیوخ شہاب الدین سہروردی ہو، یہ سمندر ہیں۔ اور متاخرین میں اگر میں کہوں تو انہی میں سے ہیں حضرت مولانا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان بریلوی، یہ متاخرین میں ہیں، لیکن ہیں اسی قافلے میں، یہ سمندر ہے۔ اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جن کو فلسفے پہ بڑا، منطق پہ، فلسفے پہ، سائنس پہ بڑا دعویٰ ہے، اور انہوں نے کچھ کا کچھ پیش کیا۔ حضرت مجدد الفسانی نے حلولیہ کا بھی رد کیا، وحدت الوجودیہ کا رد نہیں فرمایا مگر تطبیق کی۔ یہی صلہ کا مطلب ہے، رد نہیں فرمایا، تطبیق کی۔ ایک سادہ سی مثال، حضرت خواجہ ادریس سامانی رحمت اللہ علیہ مکتوب شریف لکھا ان کو، اور فرمایا بات کروں تجھ سے پہلے اپنی کیفیت لکھ، کہ تو جو مسئلہ مجھ سے پوچھتا ہے اس پوچھنے کا حال بھی ہے، کیوں کہ یہ مسائل وہ ہیں جو نااہلوں کو نہیں بتایا جا سکتا۔ غور فرمائیے، کیونکہ یہ بڑی سنگین صورتحال ہے۔ آپ خاص لوگ ہو تو آپ سے بات کر رہا ہوں، میں دل سے مانتا ہوں کہ آپ خاص ہو، کیوں کہ ایک خاص کے غلام ہونا، اس لیے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ مجمع عام نہیں سمجھتا میں آپ کو، اگر کوئی عام آ گیا ہو درمیان خاصوں کے تو میں معافی چاہتا ہوں، لیکن یہ بات خاصوں کی ہے اور خاصوں سے کر رہا ہوں۔ دوستو، حضرت مجدد الفسانی نے فرمایا ادریس کیا وضو کر لیا تم نے کہ بات کروں تم سے؟ جواب لکھا حضرت خواجہ ادریس سامانی رحمۃ اللہ علیہ، سامانی کا لفظ سن کے آپ ڈرنا نہیں کہ تاجکستان کے بہت بڑے بزرگ ہیں، اور اتنی نسبت ان کی مشہور ہے کہ ابھی وہاں کے رقیہ کا نام بھی سامانی ہے، یہ مسمونی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسے مشہور بزرگ ہیں۔ ان کے خاندان کے لوگ تاجکستان کے جدید تاجکستان کے بانی تھے، اس لیے
وہاں سنونے کی بات ہوتی ہے. اس بزرگ کو خط لکھا ورنہ وضو کر لیا، معرفت کا فقہ والا نہیں. یہ صوفیوں کا وضو ہوتا ہے، یہ الگ ہے. کر لیا، کہا جی یہ کیفیت لکھتا ہوں، پتہ نہیں ہوا کہ نہیں. اچھا فرمایا لکھو. ہمیں لکھا کہ میں شرق غرب شمال جنوب تحت فوق دیکھتا ہوں تو مجھے کوئی مخلوق دکھائی نہیں دیتی، حتیٰ کہ کئی دفعہ میری کیفیت یہ ہے کہ میں خود پر جب توجہ کرتا ہوں تو مجھے ادریس بھی نظر نہیں آتا. میرے مقام کا تعین فرمایا عبدیت کی 4 منزلیں ہیں، 4تھی منزل کی تکمیل ہو گئی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ابھی 3 حصے عبدیت بھی رہتی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ٹھیک ہے، آپ صوفی لوگ ہو، میں آپ سے بات کر رہا ہوں. جس کو کچھ نظر نہیں آتا مخلوق میں، اس کو شیخ کیا لکھ رہے ہیں؟ عبدیت کی 4 منزلیں ہیں، 1 طے ہو گئی، تیری 3 ابھی رہتی ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور یہاں سر منڈا کے جو ہر گلی میں لوگ بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں جو ہم نے سیکھ لیا وہ کسی کو آتا نہیں. 1000 نقطہ باریک پر سے منہ اینجاز، بال سے باریک 1000 نقطہ ہے یہاں. نہ ہر کے سر متراشت کلندری دانت، یوں نہیں کہ جس نے ٹنڈ کرا لی وہ کلندر ہو گیا. اور ایک بزرگ نے یہ لکھا کہ ہر کے سر متراشت کلندری دانت، اور ٹنڈ کرا لی وہ جانتا ہے نا. پرواہ یہ بھی نہیں کہ جس نے بال بڑے کر لیے وہ جانتا ہے. ابھی جب تک تو درمیان سے نکلتا نہیں تو معرفت کا دروازہ کیسے کھلے گا؟ نفس تیرا نکلا اور نہ میں تیری ختم ہوئی، اور تو سمجھے گا توحید وجودی کو یا توحید شہودی کو. وضو کیا، کہا جی یہ وضو ہے. فرمایا ٹھیک ہے، 4تھی منزل تیری طے ہو گئی. ابھی عبد کا کہ منزل 3 حصے رہتی ہے، اور پھر بتاؤں گا تمہیں کہ عبد کب بنتا ہے اور عبد سے عبد ہو کب بنتا ہے. اور یہ آفت کے پرکالے اپنے سوا کچھ دیکھیں نہیں، عظمت والوں کی عظمت نظر نہ آئے. مقام توحید پر اسے بیان کریں جناب، اور مقام رسالت پر اور مقام قطبیت کبریٰ پر، صدیقین کے بادشاہوں پر. نہ طریقت نہ ادب، طریقت کی جان ادب ہے. یہ بے طریقے ان کے مقامات میں دخل اندازی کرتے ہیں. کوئی ایک نہیں، جہاں بے ادب نظر آئے میں اس کو کہہ رہا ہوں، آپ کو بھی نظر آئے تو اس کو کہہ رہا ہوں. تعین کی ضرورت نہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں، اس راہ میں کوئی سمجھ آئے یا نہ آئے ادب لازم ہے. اس سے کام بن جاتا ہے، ورنہ سمجھ بھی دھری کی دھری رہ جاتی ہے. دوستو جب پھر لکھا تو آپ نے فرمایا، تمہیں بتاتا ہوں ابھی جو وضو کیا نا تم نے اس میں یہ دیکھ رہے ہو، لیکن 4تھے مرحلے میں پہنچو گے تو سب کچھ نظر آ جائے گا، تم غائب کچھ نہیں ہوگا. ہر ایک کو اس کے مقام پر پہچاننے لگو گے تم. یہ جو کچھ نظر نہ آنا ہے یہ حقیقت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو کلامیں بھی لکھ رہے ہیں حقائق الاشیاء ثابتۃ،
شرح آیت پڑھ دیا علماء تشریف فرمائے پہلا سبق یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہوتا ہے کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا. جب اللہ فرمائے کہ میں نے بنایا اور اس سے تخلیق کیا تو یہ باطل نہیں، یہ حقیقت ہے. اشیاء حقیقت رکھتی ہیں اور موجود ہے. تو کہا جی پھر لا موجود اللہ کا کیا معنی ہے؟ فرمایا لا موجود اللہ کا معنی یہ ہے کہ جس کو موجود رب کہے گا وہ موجود ہوگا. قرآن کہے یہ موجود ہے، یہ حق ہے، اور تم یہ مشاہدہ کرو کہ نہیں ہے. فرمایا مشاہدہ چوتھی منزل میں جب آیا نا، ہر ایک چیز کو اس کے مقام پر دیکھو گے، اور وہ مقام حواس کی بحالی کے باوجود، حواس عشرہ کی بحالی کے باوجود نہیں دیکھ پاتا بندہ. کیوں؟ اس لیے کہ ما منا الا لہ مقام معلوم. ہر چیز کو اس کے مقام پر دیکھنا یہ علوم الہیہ سے ہے. بندے کی مجال کیا؟ بندے کی کیا مجال؟ کہتے کیسے؟ فرمایا تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا نہیں دیکھی؟ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی. یا اللہ مجھے اشیاء کی حقیقت ایسے دکھا جیسے کہ ہے. تو جب نبی اللہ بھی یہ دعا کرے تو تو اور مقام نبی کا معلوم کرے، اللہ کی توحید پر بولے، اور مقام قطبیت کبریٰ پہ تو غلطی کی بات کرے. قطبیت کبریٰ حضرت مجدد کے پاس آؤ تمہیں بتائیں گے. فرماتے قطبیت کبریٰ اجزائے رسول کے لیے ہے، اور سب سے پہلا جز جو قطبیت کبریٰ پر فائد ہے وہ سیدہ طیبہ طاہرہ حسنین بدعت الرسول. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مقام سیدہ قطبیت کبریٰ. اور وہ خاص ہے، یہ لفظ سنو، یہ حضرت مجدد الفسانی نے بھی لکھا. اس کو خاتمۃ المحدثین ہمارے استاد الاستاد شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے بھی لکھا، اور اس کو عطائے مصطفیٰ فی الہند شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا، اور اس کو مجدد گولڑا پیر مہر علی شاہ گولڑ نے بھی لکھا. تحقیق فرمائی قطبیت کبریٰ فردیت کاملہ اور غوثیت کبریٰ یہ منصب ہے اجزائے رسول کا، اور قطبیت کبریٰ قیامت تک سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا اور آپ کی نسبت سے آپ کی اولاد کے نام پر رب تعالیٰ نے تفویض فرما دیا. یہ ہے سر، یہ ہے رات خون رسول کا اور نسبت رسول کا. یہ بڑا احتیاط کا مقام، ناک منہ چڑھا کے بات کرنے والی بات نہیں. تو بس آداب آج جوڑ کے بھی کریں تو شاید بات کو ظاہر کرنے کا سلیقہ مل جائے. ایسے بات کرنے کا مقام نہیں ہے، یہ کوئی دل کی بات ہے نا، تو معرفت کی بات ہے. آپ کو کون بتائے گا؟ جس ادب اور محبت کے ساتھ اس کو حضرت علامہ ابوالبیان رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے تھے وہ طریقہ ہے. مجھے ان کی کئی تقریریں یاد ہیں جو فرماتے تھے اور جس انداز سے فرماتے. تو آ جاتی ہے بات، ایسا نہیں ان کی مہربانی ہے، لیکن ادب شرط ہے، ادب شرط ہے. تو دوستو
یہ مقام خاص جس کی نشاندہی فرما رہے ہیں، ایک وہ تھے حلول والے، ایک تھے جو ہیں لا موجود الا اللہ، اس کو اسی معنی میں بیان فرمانے والے ہیں۔ حضرت مجدد فرماتے ہیں حقائق الاشیاء ثابتۃ، یہ کلامیوں کا قاعدہ ہے پکا، اور یہ حقیقت ہے۔ کیوں؟ تو مخلوق باطل نہیں ہے، یہ نصوص سے ثابت ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ ہاں اس کیفیت سے جو گزرے یاد رہ جائے تو تعین کرے گا، اس کا اس کیفیت کا تعین کرے گا۔ اور فقیر جو سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ جس کے سمائے قلب پر، دل کے آسمان پر آفتاب ربانی طلوع کر جائے، آفتاب ربانی جب طالب کے سمائے قلب پر طلوع کر جائے اور بلند ہو جائے، ارتفاع ہو جائے، اس کا بلند ہو جائے، تو پھر تارے ہوتے ہیں مگر سورج کی روشنی میں نظر نہیں آتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کوئی بھی عقل مند یہ نہیں کہتا کہ ستارے نہیں ہیں، معدوم ہو گئے، موجود ہیں پر نظر نہیں آتے۔ نصف النہار، سورج جب آدھے دن کا مکمل ہو جاتا ہے 12 بجے، کبھی تارے دیکھے آپ نے؟ بلکہ آپ تو دعا کرتے ہیں کہ 12 بجے تارے نہ دکھیں، کہ 12 بجے تارے نہ تکیے، ٹھیک ہے؟ لیکن تارے نہ دکھنے کے باوجود آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ تارے ہیں نہیں۔ اگر یہ عقیدہ ہو نا تو ایسی رستگاہ سے میں واقف ہوں کہ دن کو وہاں تارے نظر آتے۔ حضرت تشریف فرمائے، اس ملک میں ایسی بڑی رستگاہ انہوں نے بنائی، جب چاہو دن میں تارے دیکھو، آسمان پر دیکھنے کی ضرورت نہیں، زمین کے نیچے کنواں ہے، کنویں کے اندر ایسا عدسہ لگا ہے کہ اس عدسے سے نظر آئیں گے، اتنے اتنے بڑے نظر آئیں گے، ٹھیک ہے؟ ہاں اپنی اپنی کوشش ہے، ہمارے بنانے والوں سے تو آج تک منرل واٹر نہیں بن سکا، روز کہتے ہیں جی اس طرح بنا لیا، اس طرح بنا لیا، چھپر سے پڑھ لیا، فلان کر لیا، لیکن ٹھیک ہے لوگوں نے کوشش کی ہے، رستگاہ بنائی، تارے دن میں نظر آتے ہیں اور حقیقی ستارے نظر آتے ہیں، اور ہمیں نہیں نظر آتے، سورج صاحب نکلا اور نظر نہیں آتے۔ فرمایا کیا جب نظر نہیں آتے تو ہوتے بھی نہیں، کیا ہوتے ہیں پھر نظر کیوں نہیں آتے؟ فرمایا سورج نکل آیا، اس کی ضیاء اتنی ہے سورج کی کہ ستارے معدوم ہو گئے، کل معدوم ہو گئے، تو فرمایا ادریس سمجھ ابھی عبدیت تیری قابل نہیں ہوئی، اور معدوم موجود کو، ثابت کو، وجود کو معدوم خیال کر رہا ہے، ابھی آفتاب ربانی روشن نہیں ہوا، جا آدم بن نوری سے پوچھ۔ سید آدم بن نوری کا اشارہ کیا، یہ خلیفہ ہے حضور مجدد المثال، فرمایا آدم بن نوری سے پوچھ کتنے سال تک موجود کو معدوم پاتا رہا، لیکن خواجہ باقی باللہ کا فیض شامل حال تھا، تو شہود میں وجود کا اور وجود میں شہود کا منظر ہر وقت آدم بن نوری کا۔ محمد عرفان شاہ صاحب مجدی ابو البیان جیوے جیوے مرشد جیوے۔ گرامی قدر حضرات، میرے سرپرست اعلیٰ تنظیم تحریک عظمت آل و اصحاب رسول کے سرپرست اعلیٰ مجھے ابھی البینات سردار صاحب قبلہ نے مجھے تحفہ دیا،
اور میں دیکھ رہا ہوں تو اس میں مکتوب نمبر 80 کی جو تشریف فرما رہے ہیں نا حضرت علامہ البیان، اس کا ایک اشاریہ میں نے دیکھا، فوراً نکالا تو دل کھل گیا۔ آگے گن کر پہلے حضرت مجدد پاک کے الفاظ لکھے، مبارکہ الفاظ، پھر اس پر تشریف فرمائی علامہ البیان، اور پھر میں قربان جاؤں ہمارے پاس کوئی تیاری ہوتی ہے ایوارڈ کی تو سالار صاحب کو میں اس پر ایوارڈ دیتا، وہ فکر جو گجرا والا میں بیٹھ کر علامہ البیان نے بیان فرمائی، کیا بات ہے شاہ جی، اس فکر کو فصحا اور جدید، سبحان اللہ، فصحا اور جدید کا امتزاج، کیا بات، گجرا والا کی زبان کو عربی کا لباس پہنا دیا۔ حضرت علامہ البیان جو ہے ان کے بعد آگے تو لکھنؤ والے بھی آتے نا اردو لے کر تو پانی بھرتے، اللہ نے ایسا ملکہ دیا تھا ان کو۔ سید عرفان شاہ صاحب مشہدی، پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی، آسان عالیہ بکھی شریف، لیکن اس زبان کو اتنی فصحا اور جدید، یعنی قرآنی عربی اور اہل زبان سے، تو 4-5 جلدیں مجھے دکھا دی۔ یہ کارنامہ ہے صاحب رفیق احمد کا، جس کو میں نے آپ کے سامنے کہا کہ جانشین ہو تو ایسا۔ کیا بات، اردو ہے، ہمیں بڑی پیاری ہے، لیکن عربی کا ایک جہان ہے بھائی۔ مراکش سے لے کر تنزانیہ تک اور سوران تک کہاں عربی بولی جاتی ہے، آپ کو اندازہ ہے؟ تو ان کے افکار کو، نظریات کو پورے عالم عرب کے ساتھ سامنے اس ہمت اور اعتماد کے ساتھ پیش کرنا، یہ ہے سعد رفیق احمد کا۔ کمال کر دیا۔ اب وہ میں عرض کر دیتا ہوں، مکتوب میں وہ لکھتے ہیں کہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ صحابہ کرام علیہ الرضوان صحبت نبوی کے ساتھ ایسی پاکیزگی سے مزین ہو گئے اور متصف ہو گئے کہ منزہون عن احواء النفس، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ پاکیزہ ہو گئے، ان کو تنزیہ حاصل ہو گئی ہوائے نفس سے، شر شیطان سے، ان کا نفس امارہ نہیں رہا بلکہ مطمئنہ ہو گیا۔ یہ حضرت مجدد الفسانی سرکار آپ کے کلمات مبارکہ ہیں، اور اس پر تشریح کے لفظ علامہ البیان ہے۔ کس چیز نے ایک بشر کو جو نفس اور ہوائے نفس خواہشات کے اندر گھرا رہتا ہے، اس کو کس چیز نے منزہ کیا؟ فرمایا وہ وجود باجود محمد مصطفیٰ ہے، اور ان کی صحبت کو دریا کے کامل
جو اس مقام پر سرسری میں نے دیکھا، ایک صفحہ میرے سامنے تھا، حضرت بھی اور دوست بھی جو محفل میں تھے اپنی باتیں بیان بھی کر رہے تھے میرے سامنے، ایک کان ادھر تھا ایک ادھر تھا، باتیں سن بھی رہا تھا، آنکھوں سے دیکھ بھی رہا تھا، لیکن میرا قلب جو ہے نا اس بات پر جاگ رہا تھا کہ حضرت کیا لکھ رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں وہ ہستی پاک ہے کہ جن کے اخلاق عالیہ کو ام المؤمنین عائشہ کانا خلق القرآن کہہ رہے ہیں۔ ہمیں احکام قرآن پر طبیعتیں لانے کے لیے 100 سالہ مجاہدہ چاہیے۔ یہ کیا بات ہے کہ ان صحابہ کو جب صحبت اس پیارے کی نصیب ہو گئی تو مزاج بدل کر مزاج قرآنی بن گیا، مزاج بدل کر بشری اس نوری کے مزاج میں آ گیا کہ جو مصطفیٰ سوچتے ہیں وہ صدیق اکبر سوچتے ہیں، جو مصطفیٰ سوچتے ہیں وہ عمر فاروق سوچتے ہیں، جو مصطفیٰ سوچتے ہیں وہ عثمان غنی سوچتے ہیں، اور جو مصطفیٰ کا سر ہے وہ علی مرتضیٰ کا سر ہے۔ گرامی قدر حضرات، آپ گوجرانوالہ میں رہتے ہیں، جو تو رواں میں بھی رہتے ہوں گے، کچھ دور سے بھی دوست آئے ہوں گے۔ میں ہاتھ جوڑ کر ایک فقیر سید ہوں، میں مسافروں والی نماز پڑھتا ہوں، تو اس لیے سفر پر ہوں۔ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ کیا آپ کو یہ سن کر خیال آ رہا ہے کہ جو معصوم نہ ہو، کیونکہ معصوم تو صاحب بھائی ہوتا ہے، تو جو معصوم نہ ہو کہ اس کو بھی منزہ ہونا، لکھنے والا ہمارا پیر ہے، منزہ ہونا عن احوائے نفس، احوائے نفس منزہ۔ معصوم کہہ رہے نہیں، معصوم کی صحبت میں بیٹھے ہوئے معصوم کے رنگ میں رنگ گئے، ہوائے نفس آتی نہیں، ہوائے نفس آتی نہیں، تو پھر کوئی کہے کہ مجھے بو آتی ہے، اس کے اندر سے رفس کی بو آتی ہے۔ میں کیا بو اس عورت کا معاملہ تو نہیں ہے کہ جو چاند دیکھ رہی تھی اور پہلے بچے کی صفائی کر کے آئی تھی، ناک اگلی پہ رکھ کے آیا، ہائے ہائے چند بھی چوتے بھو بھی، انہوں نے کہا چند پہ خوشبودار ہے، تیری انگلی بھی تجھے لگا ہے۔ بھو آتی ہے، میں کہ آتی ہے بھو؟ ہاں، زیادہ حساس بندہ ہو جائے نا، اوور فیلنگ، سینسٹیو، ضرورت سے زیادہ، تو بو آتی ہے اس کو۔ مجھے بھی پتہ ہے، میں نے ڈاکٹر عبدالرشید صاحب سے پوچھا تھا لاہور والوں سے جو دماغی امراض کا علاج کرتے تھے، وہ کہتے ہیں ہوتا زیادہ سینسٹیو بندے کو بو آنے لگتی ہے۔ تو ایسے نہیں، اگر ہو نا تو میں تعریض نہیں کروں گا، میں سید ہوں نا، تعریض نہیں کروں گا، تعریضاً نہیں کہتا، ہاں صحیح نصیحت کرتا ہوں کہ آ مجدد کے میں خانے، تیری بدبو خوشبو میں بدل جائے، تیرے رواں رواں سے خوشبو آئے گا۔ اور مجدد کے آستانے پر آنے کا انداز یہ نہیں کہ گردن تنی ہو یا کھچی ہو، کھچی گردن کے ساتھ فقیر کے دروازے پہ آؤ گے تو خالی چلے جاؤ، کھچی گردن کرنی، گردن جھکا کے، کیوں کہ طریقت کا معنی ہی ادب ہے۔ بے ادبی سے طریقت کیا سیکھو گے؟ اور طریقت کی ضرورت پڑتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ مدارس میں جانتا ہوں بہت قدیم سے، میں زمانے کے اعتبار سے جانتا ہوں،
ان سے جا کر پوچھ لو ان سے. بڑے بڑے دور سے سوات سے بھی لوگ یہاں آئے ہیں، معلمین اور مدرسین. ان سے پوچھ لو کہ یار اگر ترجمہ قرآن پڑھنے سے سارے مسئلے حل ہو جاتے تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر کیا فرمایا؟ کیونکہ یہ تعلیم تو تمہارے پاس بھی ہے، تو جواب اس کا دو نا. تو یہ نہیں، بلکہ ان سے کہیں دور اوپر محقق ان کا ابو الحسن ندوی 200 صفحے پر تاریخ دعوت و عظیمت میں 200 صفحہ لگایا مجدد الفسانی کے حالات پر اور ان کے افکار پر 200 صفحہ. اور کیا لکھا؟ فرمایا منطق کے شکوک سے اور قول شارع اور حجت کی بات سے اور سوفسطائیہ کی اور فلاسفہ کے حکمت سے وہ مسائل حل نہیں ہوتے جو مجدد الفسانی چند اشاروں میں سبحان اللہ. اعتراف کر رہا ہے اس بات کا. دوستو فرمایا ادریس جس کے دل کے مطلب پر آفتاب ربانی طلوع ہو جائے اور پھر بلند ہو جائے بقدر رمح، نیزہ بھر اوپر آ جائے. کیونکہ طلوع ہوتا ہے تو ابھی کچھ نہ کچھ دکھائی دیتا ہے، رات کے آثار بھی. بقدر رمح آ جائے تو صوفی لوگ اٹھ جاتے ہیں کہ اب اشراق. بتاؤ اس وقت کا نام اشراق کیوں ہے؟ صوفیوں کی جماعت کو کہتے ہی اشراقیین ہے نا. آپ نے جو شرح عقائد پڑھے ہوئے ان کو پتہ ہے نا مشائین اور اشراقیین کی تقسیم کیا ہے. مشائین شکوک سے پڑھنے والے، قول شارع حجت سے پڑھنے والے. اشراقیین دل کی تختی پر 100 کتاباں صاحب نظراں او پڑھیے بھامے. حضرت داتا صاحب کبھی جاؤ گے نا باہر یہ شعر لکھا ہوا ہے. جب داخل ہوتے ہیں نا خواجہ غریب نواز سے حجرے سے اس طرف سے داخل ہوں سامنے لکھا ہے اوپر. شاید کبھی نہ پڑھا ہو، اب میں نے توجہ کی تو دی نا تو آپ دلائی تو آپ اس شعر کو پڑھنا. یہ کس کا ہے؟ گجرات کا شاعر ہے پیر فضل گجراتی. یہ ان کا شعر ہے. 100 کتاباں صاحب نظراں کولو پڑھیے بھامیں، اکھ دے ایک سبق دے او بھی لال نہ ہومن سامیں. 100 کتاباں صاحب نظراں کولو پڑھیے بھامیں، اکھ دے ایک سبق دے او بھی لال نہ ہومن سامیں. اشراقیین دل کی لوح پر روشنی سے حروف ڈھالتے ہیں، نور سے نقوش ڈھالتے ہیں، اور نور سے نقوش ڈھل جائیں تو پھر میرا بیان نہیں رہتا، بندہ ابو بیان. کیا بات ہے، تکبیر، اللہ اکبر. یہ ہے صلہ کی ایک جھلک. میں سوچ کر نہیں بیٹھا تھا، مجھے اس بچے نے متوجہ کر دیا. اگر حضرت علامہ البیان کے مدرسے کا ایک طالب علم انتہائی سبق ابتدا میں سنا رہا ہے، صلے کے لمحے تک یہ پہنچ گیا ہے، بچے کی ہمت پر میں قربان. اللہ کرے ذوق پرواز اور زیادہ ہو، یہ ابتدا ہو تو انتہا کہاں ہو. اگر اسی طرح اللہ نظر بد سے بچائے اور یہ پروان چڑھے تو پھر قضیہ انشاءاللہ ختم ہو جائے، نور کی برسات ہو. اس لیے کہ علم صحیح رکھنے والے لوگ ہیں
کہ جو کبھی شک میں نہیں پڑتے، نہ خود پڑھتے ہیں نہ لوگوں کو مصیبت میں ڈالتے ہیں۔ بے شک بے شک، کیوں؟ کہ ان سے نور کی شعائیں نکلتی ہیں۔ یہ حضرت مجد الفسانی کی شعائیں نا کہ آج 450 سال کے بعد بھی الحمدللہ ہم صحیح العقیدہ ہیں، ہمارے دامن میں ائمہ کرام، ہاتھ میں ان کے دامن ہے، ہم ان سے وابستہ ہیں، سواد اعظم ہے۔ اور یہ کس نے ہمیں سکھایا؟ حضرت مجدد الفسانی۔ حضرت مجدد الفسانی کے فقیروں کو میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ زور سے سبحان اللہ کہو، سبحان اللہ سبحان اللہ، نہیں کہوں گا میں، اس لیے کہ میں عشرہ مجدد الفسانی میں بول رہا ہوں۔ یہ میرے لیے آداب ہے نا بھائی، آداب ہے میرے لیے، تو میں اس کا پاس کروں گا۔ لیکن ہمارے نعت خواہ ہوتے تھے محمد علی، سیال شریف میں تقریر فرما رہے تھے، آج یہ پروگرام طے تھے ورنہ میں ضرور حاضر ہوتا ہوا۔ امیر شریعت حضرت مخدوم المشائخ خواجہ محمد حمید الدین صاحب رحمت اللہ تعالی رحمتاً واسعہ، کیا پیر تھے، کروڑوں رحمت اللہ ان پر نازل فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، محمد علی کو کہا، محمد علی تم جلدی سے لوگوں کو خدمت کے لیے کہہ دیتے ہو تو صبر کیا کرو۔ تو 15 منٹ رات پڑھ لی، کسی کو نہیں کہا۔ اخیر اپنے عادت پر آیا تو کہا کہ مجھے تو پیروں نے منع کیا ہے، کیا آپ کو بھی منع کر رکھا ہے؟ تو حضرت صاحب نے فرمایا، بڑے حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، مبتیا بات نہیں آیا تو اس لیے میں تو آپ سے نہیں کہتا کہ سبحان اللہ زور سے کہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بات سے سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ میں پیار سے بات کر رہا ہوں۔ دوستو یہ کس کا فیض ہے؟ اگر ہمیں یہ توفیق ہے کہ ہم بات کر سکتے ہیں کہ ہم سواد اعظم ہیں، ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہمیں شک میں کوئی ڈال نہیں سکتا بحمداللہ، تو یہ اپنے آپ پر ناز اور فخر نہیں، یہ پیر کی نسبت ہے، میرے مجدد کی نسبت ہے۔ کیا ہوا؟ حضرت مجدد کس اعتماد سے فرما رہے ہیں، فرض نخستی برعقلا تصحیح عقائد بر وفقارا صاحب اہل سنت و جماعت کے فرقہ ناجیان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عقل مندو، یہ سب سے ضروری فرض ہے، سب سے ضروری فرض ہے کہ ہمیشہ اپنے اعتقاد درست رکھنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عقل مندو، عقیدے درست رکھنا۔ حضرت خواجہ نور محمد تیاری رحمت اللہ علیہ عرض کرتے ہیں کہ حضور سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ عقیدے ہمارے درست ہیں، تو آپ فرما رہے ہیں عقیدے درست رکھنا، تو معیار کیا ہے؟ کوئی یہ تو نہیں کہتا رہا کہ میں غلط کہہ رہا ہوں، کوئی غلط کہہ بھی دے تو کہتا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تو 1400 سال سے ہمارا عقیدہ ہے۔ تو میں نے کہا پہلے کسی کتاب میں لکھا ہوا تو ہو، کسی بزرگ نے بتایا تو ہو، یعنی جو بالکل 90 کی ڈگری پر غلط بول رہا ہے نا، وہ بھی یہ کہتا ہے کہ یہ تو میں عقیدہ اہل سنت بیان کر رہا ہوں۔ تو عرض کیا سرکار سب اپنے آپ کو درست کہتے ہیں تو ہم کس کی پیروی کریں؟ حضرت مولانا دیرینہ ہمارے دوست ہیں، غلام مصطفیٰ صاحب، ایک گھڑی باندھی ہوئی ہاتھ پر، ایک میں نے بھی باندھی ہوئی، حضرت نے باندھی ابو جی کی ٹائم ہے، یہ ہے
ان کا آپ کی کتنی قیمتی گھڑی ہے؟ تو 5,000 کے لیے میری گھڑی بہت زیادہ قیمتی ہے، ٹائم اس کا صحیح ہے، تو کیا کہیں گے وہ؟ گھڑی کا قیمتی ہونا ضروری نہیں، اسٹینڈرڈ ٹائم سے ملا ہوا ہونا ضروری ہے۔ آپ 10 لاکھ کی گھڑی باندھی، آپ نے کسی اسٹینڈرڈ ٹائم سے ملائی ہوئی ہے؟ پرانے وقتوں میں آپ کو پتا ہوگا کہ تیری گھڑی ٹھیک ہے، کہاں کیوں؟ میں نے ریڈیو سے ملائی ہے۔ مطلب یہ کہ صحیح ہونے کے لیے تیری ڈگری نہیں دیکھی جائے گی، کسی صحیح سے ملا ہونا ضروری ہے۔ تیری گھڑی اس لیے ٹھیک نہیں کہ رولیکس سے، سوئس سے، سوئس بھی غلط ہو سکتی، ٹھیک ہے، راڈو بھی غلط ہو سکتی، تو صحیح کون ہوگی؟ جو پٹھانوں سے لی ہوئی 35 روپے میں لیکن سٹینڈرڈ ٹائم سے ملی۔ اب کہتے میری ڈگری دے، میری رفتار دے، میں کتابیں لکھتا ہوں، میں سب کچھ کرتے ہو، لیکن ایمان ملا رکھا ہے کسی سے جو صحیح ہو؟ جب وہ کیا؟ میں نے کہا وہ ہے مجدد الفسانی، وہ ہے خواجہ باقی ملت، وہ ہے حضرت خواجہ امکلگی، وہ ہے حضرت خواجہ درویش محمد، وہ ہے خواجہ محمد زاہد، وہ ہے محمود انجیر فغنوی، مولانا یعقوب چرخی، خواجہ عبید اللہ علا، خواجہ علاؤالدین عطار، حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند، حضرت میر قرآن، حضرت پارسا، حضرت یوسف حمدانی، ابو الحسن خرقانی، تاجدین بستانی، امام جعفر صادق، حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر، حضرت سلمان فارسی، یا رہائے مصطفیٰ سجدہ و مولانا ابو بکر الصدیق، سبحان اللہ، مصطفیٰ کا ہم سفر، 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 سلسلہ عالیہ نقشبندیہ، حضور مجدد الفسانی، تو قومی نظریہ کے بانی، درگاہ حضرت ابو البیان، عالمی ادارہ تنظیم الاسلام۔ محدثین کہتے ہیں یہ سلسلہ الذہب ہے، سونے کی زنجیر ہے، اور سونا بھی 21 کیرٹ کا نہیں، گولڈ ہے ہی نہیں، سلسلہ الذہب ہے۔ یہ سلسلہ کہتے ہیں نا، سلسلہ کا معنی آتا ہے، سلسلہ زنجیر کو ہی کہتے ہیں، اور سلسلہ الذہب اس زنجیر کے کہتے ہیں جس میں کھوٹ نہ ہو، اس میں ملاوٹ نہ ہو۔ اور یہ سلسلہ کس کا؟ اولیاء کاملین کا، علماء راسخین کا، یہ علماء نے جن کو تعریفیں گھڑنی پڑ جائیں۔ بھائی پہلے موقف غلط ہو ہی نہیں، جب کل کو تمہیں جھوٹ بددیانتی کے ساتھ تعریفیں ڈیفینیشنز گھڑنی پڑ جائیں تو یہ بددیانتی ہوتی ہے۔ ہاں، اور بددیانت قبول نہیں، دیانت شرط ہے، دین دیانت شرط ہے، ثقافت شرط ہے، اصول سے باہر کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ ملے ہونا صحیح کے لیے ضروری ہے صحیح سے ملا ہوا ہو، اور اگر صحیح دلیل ہو اور دلیل وہ جانتا نہ ہو تو کیا ہوگا؟ پھر کسی مولوی پر اعتماد کرے گا، وہ اپنی دلیل اسی کو پیش کرتا ہے، وہی دلیل دوسرے مسلک کا پیش کرتا ہے، تو آپ کدھر جاؤ گے؟ حضرت مجدد فرماتے ہیں ایک دلیل ہے کتاب کی، ایک دلیل ہے زندہ انسان کی۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں کتاب دیکھنی نہیں آتی تو میرے بندے کچھ کتاب کی طرح ہیں، ان کو دیکھو۔
وہ کون ہے؟ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. ان کو تو دیکھ لے گا کو بندے ہیں لیکن ہم چومائی مثلی. یہ ہے مجدد کے الفاظ. فرماتا ہم چومائی مثلی اسے اپنے جیسا کہہ کے اس کی اتباع سے بھی خالی لوٹے گا اور ایک یہ کہے گا کہ بعد خدا اور رسول کے میں کیوں چلوں گا بندوں کے پیچھے. تو مجدد نے جس آیت کو عنوان بنایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اسی پر شروع کی. فرمایا شک نہ کر جس کا راستہ محمد عربی کا سنت کا راستہ ہے تم آنکھ بند کر کے اس کے پیچھے چلو گے تو یہ شرک نہیں ہوگا بلکہ معرفت ربانی کی منزل پر تم پہنچ جاؤ. ابھی تک گجرانوالہ نے آپ سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ یہ تقلید جائز بھی ہے یا نہیں ہے. میں تقلید جائز ہے کیونکہ تقلید اتباع کو ہی کہتے ہیں، لیکن ضروری یہ ہے کہ سبیل من اناب الیہ. رب یہ فرماتا ہے وہ آ میری طرف رہو. کس کی طرف آ رہا ہو؟ رب کی طرف آ رہا ہو. اور رب کی طرف کون آئے گا؟ حضرت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں راہ عرفاں سے جو ہم نادیدہ روح محرم نہیں، مصطفیٰ ہے مسند ارشاد پر کچھ کم نہیں. وہ کہتے ہیں میں تو پتہ کو نہیں پڑھے لکھے ہیں نہیں، کتاب آتی نہیں. فرمایا تو پڑھو لکھو تو نہیں ہے، حضور نے دین رکھا ہے. حضور نے تو پتھروں کو معرفت دے دی. تم تو انسان اشرف المخلوقات ہو، نہیں ہمیں آتا گڑ تو کیا ہمیں سکھانے والے مصطفیٰ ہیں مسند ارشاد پر. حضرت ابو بکر صدیق نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ فرماتے ہیں رفیق اعلیٰ سے ملیں گے، جب آپ ان سے ملیں گے تو ہم سے کون ملے گا؟ کیوں؟ اس بارگاہ جس کی حاضری ہو وہ مسکینوں کو کب دیکھے گا؟ آپ اب تو رب کو دیکھیں گے. فرمایا جنہوں نے مجھے دیکھا اور یاد رکھا وہ آنکھ بند کر لیں گے، آنکھ بند کریں گے، میں ان کے سینے سے بولوں گا، ان کے دل سے بولوں گا. اور فرمایا صدیق رب نے مجھے ہر قرن میں وہ چہرے دکھا دیے، وہ چہرے میرے رب نے میری تسلی کے لیے دکھا دیے کہ ان کے ہوتے ہوئے میرا دین کبھی پیچھے عقب میں رہنے والا نہیں. کیوں؟ ہر قرن میں اللہ وہ پیدا کر دے گا. ان اللہ یبعث لہذه الامة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دینها یا دینها. دونوں کے ساتھ سنا ہے. ابھی داؤد اٹھا کر دیکھو ہر 100 سال کے سرے پر اللہ تعالیٰ ایک ایسا پیدا کرے گا جس کا مزاج محمدی ہوگا اور جس کا طور محمدی ہوگا. اس کے دم سے اللہ میری زندگی والا دین اس کی زندگی میں اللہ تازہ فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت مجدد کیا فرما رہے ہیں؟ تصحیح عقائد. اب تمہیں پتہ نہیں چلے نا، سب صحیح کہتے تو ہم کدھر جائیں؟ پر وفقارا صاحبہ اہل سنت و جماعت کے فرقہ ناجیہ اند ہمارے طریقے کے سلسلۃ الذہب نے ہمیں بتایا کہ طریقے سب ہوں گے لیکن جو صاحب ہوگا
درست ہوگا وہ اہل سنہ والجماعہ ہوگا۔ اور تشریف فرماتے ہوئے فرمایا میدان حشر میں بعض چہرے سیاہ ہوں گے، بعض غر محجلون ہوں گے، چہرے بھی اور 5 روزوں کے اعضاء بھی ایسے چمکتے ہوں گے جیسے 14ویں رات کا بدر کامل چمکتا ہے۔ میں وہ کون ہوں گے؟ میرے پاس روایت مولا علی شیر خدا باب العلم پہنچی ہے تو ہم اہل السنت والجماعہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور مجلس ہوتی تو زور سے سبحان اللہ کرواتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ، اب مجددی حضرات سے کہہ کر نہیں کرواتا، سبحان دل میں تو آپ کہہ ہی رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ تو مجھے پتا ہے کہ آپ دل میں تو کہہ رہے ہیں۔ آپ ہوئی ہو نا خلوت در انجمن، ہوش در دم نقش پر قدم، خلوت در انجمن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کی منزلیں ہیں نا، سن رکھی ہیں نا۔ خواجہ عبدالغیدانی رحمت اللہ علیہ کے 8 اصول، اس میں 4 کا اضافہ خواجہ بہاؤالدین نقشبند کا، وقوف زمانی، وقوف عددی، نقشبندی اسباب تو یاد ہے نا آپ کی؟ میں انہی کا حوالہ پیش کر رہا ہوں، چھوٹا سا طالب علم ہوں آپ کا نقشبندیوں کا، نوکر ہوں ان کے، دریوزہ گر ہوں ان کا، جارو مکش ہوں ان کی بارگاہوں کا، جھاڑو پھیرنے والا، ننگے اسلاف آپ کی خدمت میں ان پاکوں کے نام لیتے تھے، جلنے والا بندہ۔ لوگ تو آج پتہ نہیں کیا دعوے کرنے لگے، پاک باہوں بارگاہوں کا تقدس نہیں، ہم تو ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا جارو کاشے ہونے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ کیوں کہ یہ اہل ادب کا طریقہ ہے، یہ اہل محبت کا طریقہ ہے، اہل طریقت کا طریقہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہاں پیالہ اسی کا بھرا جس نے پیالے کو جھکا دیا۔ پیالہ الٹا کرنے سے تو بارش بھی اس کو بھر نہیں سکتی، سیدھا بھی ہو جھکا بھی ہو۔ اللہ اکبر، طریقہ اہل سنت و جماعت۔ اب کیا کیا بات عرض کروں، یہ نشست ہے اور صادرہ صاحب کا نظم میں نے دیکھا، میں اس پر بڑا خوش ہوں، بہت۔ میں بھی اس نظم کی پابندی کروں گا۔ میں نے سنا کہ گھنٹہ 1.5 سے زیادہ بیان بھی نہیں ہوتا، تاکہ آپ آتے رہیں، 10 مجلسیں ہیں، محافل ہیں 10، تو میں بھی اس پر اختصار کرتے ہوئے صرف ایک بات عرض کرتا ہوں۔ اس کے بعد اشارہ میں نے پہلے بھی کر دیا، اب بھی کہتا ہوں کہ صدیقین کی اعلیٰ منازل میں ایک قطبیت کبریٰ کا درجہ ہے جو رب نے سب سے پہلے امت میں حضرت سیدہ خاتون جنت کو عطا فرمایا۔ چاہے تو 20 حوالے میں عرض کر دیتے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ کے اولاد کے لیے خاص فرمایا، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تحفہ اثنا عشریہ میں اس کو نقل فرما رہے ہیں، اور وہ قطبیت کبریٰ ہے، ٹھیک ہے؟ اب صرف حقیقت محمدیہ پر ایک جملہ جو حضرت مجدد علیہ الرحمہ نے فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کی تخلیق اور آپ کا وجود مبارک نشہ انصری انہی اشیاء سے مرکب ہے جن سے انسان قدرت نے ہزار برس انوار ذات سے اس کو مجلہ فرمایا، ہزار برس۔ یہ حضرت مجدد علیہ رحمت، ہزار برس انوار ذات سے مجلہ فرمایا۔ اب یہ الفاظ جو ہے نا، اور کسی ٹیکنیک سے کہیں تو یہ پکڑ میں نہیں آ سکتے، اس لیے میں اسی اصطلاح میں بول رہا ہوں جس میں حضرت مجدد علیہ الرحمہ نے فرمایا، ہزار برس انوار ذات سے اس کو مجلہ فرمایا۔ کس کو؟
اپنے انوار ذاتیہ سے صفات اضافیہ کا عالم پیدا کیا. یہ ہے مجدد صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتاب ان پر لکھی ہے منظور احمد نعمانی نے بھی. تو مناظر ہیں دوسرے مکتبہ فکر کے, لیکن یہاں گھوم گئے. خدا کی قسم 250 صفحہ لکھا ہے, چکرا گئے اس منزل پر. لیکن نعمانی صاحب آنکھ کھولو لاہور دے. یہ طرف مطلقاً مفعول ہونا نہیں ہے. غیریہ فرناکس مضاف لفیف سے مفعول ہے, یہ نہیں ہے. یہ اور بات ہے, یہ اہل طریقت بتائیں گے. یہ قانون کے قانون تھوڑے یرملون لا دو جی. یرملون نہیں جی. اے جاگو, وقت بیدار ہوگا تو مجدد کی بات سمجھ آئے گی. سبحان کو نہیں آئے گی, بدبخت کو نہیں آئے گی. بے شک نیک بخت مراقبے میں ہوگا, توجہ میں ہوگا, صاحب بیان کے بیان پر آئے گا. دل کے تار بتا دیں گے اس کو, پیدا ہو جائیں گے. حضرت مجدد العلامہ فرماتے ہیں انوار ذاتیہ کی تجلیات سے صفیہ کا عالم بنا. ٹھیک ہے. اب وہ لوگ مر گئے جو اس مسئلے کو سمجھ سکتے تھے, باقی رہ گئے ہیں. شاید ان کا کوئی راگ کھاند ہو جو اس بات کو سمجھ جائے. یہ الگ الگ عالم وجود سے الگ, عالم امکان سے اوپر صفات اضافیہ کا ایک عالم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت مجدد کی اسی بات کو حضرت اعلیٰ حضرت نے یوں کہا, واجب میں عبدیت کہا, ممکن میں یہ قدرت کہا. اس بات پر یہ شعر لکھا ہے آپ نے. بالکل ٹھیک ٹھیک ترجمہ اس کا کر رہے ہیں. کیا بات. سبحان اللہ. عالم وجود صفات ذاتیہ قدیمہ سے صفات اضافیہ کا عالم ہے. اس میں ایک حجاب تھا, اس حجاب کو مجھے, اور نور کا حجاب ہوتا کیا ہے. اس لیے سن لو جو بیان کر رہا ہوں اور سمجھ لو, پھر مراقبہ کرنا پڑے. وہ تقریر میں نہیں سمجھ آنے والی, وہ مراقبہ میں آئے گی. تقریر میں یہی ہے کہ صفات اضافہ کا انوار ذات کے لیے اس حجاب کو مجلہ کیا, اور جب وہ پوری طرح روشن ہو گیا, انہوں نے نہیں, تو میں جوڑتے ہوئے یہ بات کہہ دیتا ہوں کہ جیسے کسی لوہار کی بھٹی میں لوہا آپ نے آگ کا رنگ پکڑتا دیکھا کہ کس کس لوہا میں آگ چلی گئی. اب یہ دیکھی چیز ہے, شاید اس سے سمجھ جاؤ, لیکن اس کے مثال نہیں سمجھنا. مثال کہ جس نور پر میں بول رہا ہوں لیس کمثلہ شیء, تو اس کو مثال میں لا نہیں سکتا, آپ کو سمجھا نہیں سکتا, تو پھر اس لیے سمجھا رہا ہوں. کدھر ہے اور کس آگ ہے. فرمایا اور حجاب جب خوب مجلہ ہو گیا, اللہ نے تیرے جسم منور کی تابش جانے تجلہ کا اے جانے جانے تجلہ. یہ شعر ہے بھائی, یہ تو انقلاب ہے روحانیوں. اے جانے جان جانے جان جان کی جان. یہ وہ جانے جان ڈانگلنگ والا نہیں, یہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, کچھ نہ ہو جانے جان. یعنی یہ جھوٹے منہ سے کسی کہہ دیا پر ڈارلنگ نہیں, یہ وہ بات ہی نہیں, یہ اور بات ہے. جان جان یہ معاف کرنا, آج تو لوگ ہمیں کہتے ہیں جی گاؤں گاندے رہتے ہیں,
میں کہا جو گونا ہم گاتے ہیں نا اسی لیے کہ تم سمجھ جاؤ، جب بولے نا اپنی آ جاتے تو پھر مجلس ہوئی پر خاص ہوگی، سمجھ بھی نہیں آئے گی۔ ایک چنگا ہے نا وہ پردے چکل کر جائیے کہ ضرور سمجھ بھی آ جائے۔ اے جانے جائے جانے جائے جانے 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 تجلہ تیرے تو بس واحد تراہی سے ہے بری، اے راہ میرے شاہ میں کیا کیا کہوں۔ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں اسی مکتوب کا ترجمہ کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت پہ، جو اس راہ پر آیا ہے، جو اس راہ پر آئے گا، جو اس راہ پہ چلے گا، اس کو مجدد الفسانی کا فیض لینا ہی پڑے گا۔ بات کرنی آئی نہیں جس نے مجدد کرانی سیکھا نہیں۔ وہ مرزا عبدالقادر بے دل بولے یا علامہ اقبال بولے یا اعلیٰ حضرت بریلوی بولے، جس نے کی نا اس جانے جان کی بات اس کو مجدد کے راستے پر بولنا پڑے۔ یہ ہے عاشقوں کی فکر، یہ ہے مفکر صوفی جس کا جادو سر چڑھ کے بولتا ہے۔ صرف یہی نہیں، علامہ اقبال یوں نے نقشے کو مخاطب کیا کہ اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو بتاتا کہ مقامی کبریا کیا ہے۔ اقبال سے مجھے تمہیں کیا پتہ ہے مقامی کبریا؟ فرمایا مجھے بھی نہیں سمجھ آئی تھی، رومی کے فلسفے میں ڈوبا ہوا تھا، سرہند کی زمین کو جب جا کے چوما تو سمجھ آئی مقامی کبریا کیا۔ کاش بوتے در زمانے احمد فارسی کلام میں نشاندہی کی، مقام کبریا کو پہچانا تب جب میں تو رومی اور ابن عربی جو طالب علم تھا، اچانک وہ آفتاب جب اس کی کرن پڑی مجھ پہ، خاک سرہند کو چوما تو سمجھ آئی کہ مجدد بتاتا ہے کہ بندے کا رب سے تعلق کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، تو قومی نظریہ کے بانی، تو قومی نظریہ کے بانی، قبلہ شاہ صاحب، قبلہ شاہ صاحب، جیوے جیوے۔ ورنہ تو یہ کہا مولانا روم جیسی ہستی یہ کہتی اتصال بے تکیف بے قیاس، ہست رب الناسا با جانے ناس۔ فرمایا نور محمد بیٹا یہ بات نہیں، تیری رگ رگ تجھے خوشبو دے گی اور بتا دے گی، تیری ایک ایک سانس تجھے بتا دے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم خواجہ بھائی جوانی کے طریقے پر سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے اندر سے کرنے پھوٹے گی انوار کی، لیکن وہ چشمہ لگانا یہ یوسف حمدانی کا ہے یا باجدید بستانی کا ہے، کیا جانے دنیا مقام رسالت۔ فرمائے ایک ذرہ بھی حقیقت محمدیہ کا دنیا میں کھل جائے تو زمین تحت سرا سے لے کر عرش اولا تک ہر چیز کا ہو بالا ہو۔ یہ پیر ہے ہمارا حضرت باجدید بستانی، مقام رسالت وہ یہ کر رہے ہیں، یہ بات کر رہے ہیں کہ کسی میں سما نہیں، کسی میں حوصلہ نہیں، تحت سرا سے عرش اولا تک ایک ذرہ حقیقت محمدیہ کا جلوہ گر ہو جائے کہ دنیا فنا ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تعین اول اور مظہر اتم و کامل جو ہستی ہے۔ اب میں کیا بولوں، وہ ہستی جس تیری فام چھوٹی ہے، مردوا تیری فام چھوٹی ہے، اس لیے کہ وہ ایک ذرہ حقیقت کا کھل جائے۔ لا یتجزا، ایسا آئٹم جو تقسیم نہیں ہوتا، تو حقیقت محمدیہ اس کی بھی جان تو تجزی کو قبول کرے گا نہیں، کل کی شان جو اس میں نظر آئے گی۔ فرمایا جگر ہے میرا بدعت منی
شیخ محقق پارہ جگر کہہ رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وَعَلَىٰ فِي ذات قابل خیر الانبیاء، خیر الانبیاء کے جگر کا ٹکڑا۔ تو کیا سمجھے گا کہ تو خود کو نہیں جانتا؟ جب تو خود کو اپنی روح کی حقیقت نہیں جانتا تو خیر الانبیاء کے جگر کی حقیقت کو کیا جانے گا؟ یاد آتا صاحب سے فرماتے ابو حنیفہ غلطی نہیں کرتا، 9 لاکھ مسئلے کی یہ غلطی نہیں کرتا۔ پوچھا کیوں؟ کہا فنا پھر رسول ہے، رسول معصوم ہے، تو اس کی ذات میں جو فنا ہو گیا وہ بھی خطاؤں سے پاک ہو گیا۔ تو لگا فتویٰ، یہ شیعہ تھے، علی حجویری شیعہ تھے جو خطا سے پاک مان رہے ابو حنیفہ کو۔ کیا بات ہے شاہد، کیا بات؟ تیری فکر چھوٹی ہے، فکر اسفل ہے تیری، مرتبہ بالا ان کا، غلط ہو گیا حوالہ ان کا۔ جز ہے، ذکر ہے، دنیا چکر میں آ گئی، سمجھ نہیں آ رہی۔ ان کو سمجھنے کے لیے حضرت قطبیت کبریٰ، صدیقوں کے بادشاہ، فردیت کاملہ، جگہ نہیں مل رہی بات کرنے کی، اتنے القاب عالیہ کے ساتھ یاد کرتے، کیوں؟ یہ اہل خبر ہے، پتہ جانتے ہیں، جو پتہ جانتے ہیں وہ ایسے بولتے ہیں، ایسے نہیں بولتے۔ کیا بات ہے؟ چاہیں تو معصوم کہہ رہی ہو، میں ان کا فائدہ کیا فائدہ معصوم کا؟ تم تو معصوموں کو بھی خطا کار، تو پھر فائدہ کیا کسی کو معصوم کہنے کے لیے؟ نہیں کہتے اب، کیوں؟ اس لیے کہ معصوم کا اپنا مقام ہے، لیکن جو معصوم کے ساتھ اس طرح جڑے ہوئے ہیں، ازواج کو لے لو، جوڑا ہے نا معصوم کا، زوجہ کس کو کہتے ہیں؟ جوڑے، وہ زوج ہیں، یہ زوجہ ہے، معصومہ نہیں ہے۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ منافقو تم نے ان کو جانا ہی نہیں، تم کو پتہ نہیں، تم تہمت کرتے ان پر، ان کو تم مومنین، مومنوں اگر تم بھی مومن ہو نا، یہ سوچنا بھی نہیں۔ سورہ نور اٹھا کے دیکھو، لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معصومہ نہیں ہے تو بات کر لینے دو، سوچ لینے دو۔ فرمایا تمہیں معلوم نہیں وہ معصوم ہے نا، تو ایک انگارہ خطا کا اس کی پہلو میں کیسے رکھ دیتا؟ معصوم پہ عرف آتا۔ قرآن دیکھو، یا رسول اللہ، تم بحث کرو گے سید محمد عرفان چاہتا مشہدی زندہ باد، ابو البیان زندہ باد۔ سورہ نور کی 17 آیتیں دیکھو، ان میں سے 3 خاص یہ مقام ہے۔ حضرت مجدد یوں ہی منزہ ہونا تو نہیں فرما گئے، سبحان اللہ، تو جن کی صحبت دیتی ہے، ہوائے نفس سے بچا لیتی ہے، نفس کو امارہ کی رہنے دیتی ہے، مطمئنہ بنا دیتی ہے، لوامہ سے بھی آگے لے جاتی ہے۔ سوچو نا، جس کی صحبت ایسا بنا سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کی جزئیت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، صحبت نہیں، جزئیت، صحبت میں بندہ جز نہیں ہو جاتا، تو جز ہے، تو جز ہے۔ مٹی جو لگے نا قبر انور میں وجود مطہر کے ساتھ لمس کرے، مس کرے، قاضی یاد فرماتے ہیں عرش سے اوپر رتبہ ہے اس کا۔ جب عرش پہ یہ تھے نا تب عرش اونچا تھا، جب یہ مٹی مس کرتی ہے تو یہ مٹی اونچی ہو گئی اس سے، کیونکہ یہ کہتے بھی ہے اس کے ان کے ادھر گنبد خضرا نہیں کوئی، تو کیا شعر پڑھتے رہتے ہو؟ میں تو گنبد خضرا نہیں کوئی، نہیں ہے نا؟ جی جی بے یہ شک۔ کہتی ہے اس کو حاصل ہے تو حاصل ہے امی کو، کہتی ہے اس سے اے تیرے پاس
جسے پیا چاہے سہاگن وہی ہے نا. جب تیرے پاس گئے تو تیری بات تھی، اب میرے پاس ہیں تو میری بات ہے. قاضی ایاز تضمن کی بات کر لمس مس کرے تو عرض سے اوپر، لیکن قاضی ایاز کا اشارہ سن لو. ابو الولید الباجی، علامہ شامی، امام قسطلانی سب بول رہے تھے تو اگر لفظ سے یہ مقام ہے تو جوز کا کیا مقام ہوتا ہے؟ واہ 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 واہ، کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے آپ کا بہت وقت لے لیا، بس ہو گیا، آپ سے بات ہو گئی، آپ کی زیارت ہو گئی، سردار صاحب نے یاد کر لیا. ہم جی خدا کی قسم حلقہ مجددی دیکھ کر ہم جی روح خوش ہو گئی. عرصہ دراز کے بعد آج حضرت مجدد الحسانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے حقیقی نام لیوا اور ان کے مشن کے علمبردار اور ان کے طریقے کو چاہنے والے دل سے اور اس کی ترویج کرنے والے اس مرد خدا کے حلقہ کو دیکھ لیا اور دل خوش ہو گیا. اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے. آپ کے صدقے کے ہم فقیروں کو بھی اللہ تعالیٰ دینی مشن میں کامیابی نصیب فرمائے، اور مالک تعالیٰ قیامت کو ہمیں وحدت عشق و محبت کی وحدت اپنے پیروں کے قدموں میں الحقنا بہم ذریتہم کا نمونہ دکھا دے کہ وہاں سب اکٹھے ہوں اور اپنے مرشدوں کے قدم بقدم ہم رضوان میں جگہ پائے. قافلہ ہوگا رواں، قافلہ سالار کے ساتھ ارے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، اور قافلہ ہوگا رواں، قافلہ سالار کے ساتھ. وآخر دعوانا شامل محترم